ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہوتا ہے موٹر سائیکل پہ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ سبحان اللہ عرب لفظ لے ایسے گستاخانہ الفاظ انہوں نے استعمال کیے. میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں اس عرب کے اندر ایک شہر ہے مدینہ المنورہ ذات اللہ صرفہ وعظمہ جو ہماری عقیدتوں اور محبتوں کا مرکز ہے جہاں آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے جہاں آپ کا روضہ اقدس ہے مدینہ منورہ اس کے بارے میں بھی گستاخی کی ہے. ہمارے ایمان کا حصہ ہے ہماری عقیدت کا حصہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی جو مٹی ہے وہ عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے جو آپ کے جسم سے لگی وہ ہماری عقیدتوں کا مرکز اس کے بارے میں بکواس کی ہے. وہ مدینہ جس کے بارے میں آپ کو تذکیر سناتا ہوں. منڈی میں ہاں اناج منڈی جو حاجت نہیں ہے یعنی ہم نے انگریزوں کی تہذیب کی ضرورت نہیں ہے. فرنگی تمدن کی حاجت نہیں ہے یہ کافی ہے ہم کو شعار مدینہ. حاجی لوگ چاہتے ہیں ان سے ہم درخواست کرتے ہیں ہر حاجی ہر محتمل سے ہم درخواست کرتے ہیں ہمارا پیغام الفت لے جا عنایت تیری سوار مدینہ. آگے سنیے ہمیں مدینہ منورہ کی مٹی سے بھی کتنی محبت ہے. لگائیں گے آنکھوں میں سرما سمجھ کر ملے گا ہمیں کچھ غبار مدینہ. لگائیں گے آنکھوں میں سرما سمجھ کر ملے گا ہمیں کچھ غبار مدینہ. میرے عزیزوں وہ مدینہ منورہ وہ مدینہ منورہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس پر اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا تھا. آپ نے مکہ مکرمہ کے اندر وہ ظلم سے ہے اتنے ظلم سے ہے کہ اللہ رب العالمین کی مرضی سے مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ جانا پڑا. آپ علیہ السلام جب مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لے رہے تو صرف دو آدمی تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام تھے اور آپ کے رفیق اور یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. 3 دن تک غار ثور میں آپ علیہ السلام نے وقت گزارا. مدینہ منورہ پہنچ گئے. 8 سال گزر گئے. 8 سال. سن 8 ہجری میں تمام مورخین کہتے ہیں سن 8 ہجری میں اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ تشریف لاتے ہیں. جب گئے تھے رحمت للعالمین تو صرف 2 آدمی تھے. آپ تھے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. 8 سال کے بعد جب مکہ مکرمہ تشریف لا رہے ہیں آپ کے ساتھ 10,000 جانسار صحابہ کا مجمع ہے. آپ مکہ مکرمہ کی سرحد میں داخل ہوئے. لوگوں کی زبان پہ نعرہ آیا الیوم یوم الملحمہ الیوم یوم الملحمہ کہ آج بدلے کا دن ہے ہم آج بدلہ لیں گے. ہمیں ہمارے گھروں سے نکالا ہمارے وطن سے نکالا اور ہم کو ذلیل و خوار کر کے یہاں سے بھیجا. آج بدلے کا دن ہے. آج ہم بہومت میں ہیں. اس وقت ہم اقلیت میں سے کچھ نہ کہہ سکے. آج بہومت میں اکثریت ہماری ہے اس لیے آج ہم بدلہ لیں گے. قربان جائیے رحمت للعالمین کی شان پر. جب آپ نے یہ نعرہ سنا کہ آج بدلے کا دن ہے الیوم یوم الملحمہ لام کے ساتھ ملحمہ میرے آقا نے فرمایا نہیں یہ نعرہ مت لگاؤ کہ بدلے کا دن بدلہ نہیں. یہ کہو الیوم یوم المرحمہ الیوم یوم المرحمہ آج بدلے کا دن نہیں آج اپنے بھائیوں کو سینے سے لگانے کا دن. جنہوں نے اتنے ظلم سہنے کے باوجود بھی اپنے بھائیوں کو سینے سے لگائے وہ رحمت للعالمین ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن نبی کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتے. اکرمہ نام کا ایک آدمی اکرمہ
انہوں نے بڑے ظلم کیے، طاقتور بھی تھے، پہلوان بھی تھے، ظالم بھی تھے، بڑا ظلم کیا انہوں نے ابتدائی اسلام قبول کرنے سے پہلے۔ جب دیکھا کہ مسلمان آ رہے ہیں، مکہ فتح ہونے والا ہے، چھوڑ کر کے مکہ مکرمہ یمن بھاگے، یمن چلے گئے اور مکہ مکرمہ فتح ہو گیا۔ ایک چھڑا کٹوری بھی نہ چلی، چٹکی بجاتے بجاتے مکہ مکرمہ فتح ہو گیا۔ اکرمہ مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر یمن چلے گئے۔ سنو، ان گستاخوں کی کتنی ہمت اور جرأت ہوتی ہے۔ اس اکرمہ کو لینے کے لیے ان کی بیوی گئی۔ ہوتا یہ ہے کہ شوہر جاتا ہے بیوی کو لینے، لیکن بیوی لینے گئی یمن کے، چل اب تو معاملہ بالکل شانت ہے اور امن ہے، کوئی دقت والی کہانی نہیں، چلو میرے ساتھ۔ آئے دبے پہ مکہ مکرمہ کی سرحد میں داخل ہوئے، کہنے لگے کہ تم مجھے مروا کے چھوڑے گی؟ مجھے پتا حالات کتنے خراب ہیں، ہم نے کیسے کے ظلم کیے، سب کچھ ان کے یاد ہے، تو مروا کے چھوڑا گی؟ میں نہ جبروں میں ہی بیٹھا ہوں، اندر داخل ہونے کی ہمت نہیں، میں یہاں بیٹھا ہوں جنگل میں ڈانڈے پہ، اور تو دیکھ کیا کہ کچھ لوگ اکٹھے تو نہ ہوں۔ اللہ اکبر، ایسی طاقت اور جرأت ہوتی ہے ان کے اندر، باطن کے اندر۔ آئے، بیوی آئی، دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ حرم شریف میں مسجد حرام میں تشریف فرمائے۔ بیوی جا کر کہنے لگی کہاں مجمع ہے اور کافی لوگ اکٹھے بیٹھے، لیکن چل کوئی ٹینشن نہیں، پھر تھوڑا آگے چلے۔ پھر کہنے لگے میں نے تجھ سے کہا تھا کہ مروا کے چھوڑے گی، جا دیکھ آگے، جو دیکھو مجمع میں حضرت عمر کو نہ آئے، وہ حضرت عمر جن کی وجہ سے برا عالم اور منہ سویا کرتا تھا، آپ کیوں نہیں کے جانشین ہو؟ تو یہ دیکھا کہ مجمع میں عمر تو نہیں، یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ حضور کا مجمع ہو عمر موجود نہ ہو؟ عمر تشریف فرما، جا کے کہا عورت نے کہ ہاں عمر تو ہے، وہ لوگ اب نہ چلو، بس اب میری خیر نہ ہے، اگر عمر ہے تو اب بس میرا کرو مسافر کر لے، آج تک کی عمر چھوڑے ہوئے ہیں، میں نے بڑے ظلم کا ہے عمر کے اوپر، جب وہ اقلیت میں تھے۔ اللہ اکبر، چلو تو صحیح، بیوی کہتے ہیں ظلم کرنا ہی سیکھا ہے، سہنا بھی تو سیکھو، پڑھو تو صحیح آگے، چلو تو صحیح آگے، کہ یہ دیکھا ہو کہ عمر کے پاس تلوار تو نہیں، یہ چلیے چیک کرتا ہو، یہ بھی کیسے ہو سکتا تھا کہ حضرت عمر ہو اور تلوار ہاتھ میں نہ ہو؟ یہ بھی کیسے ہو سکتا تھا؟ چل تو صحیح، کوئی دقت نہ ہے، پھر آگے چلے سفر پہ، بس سمجھ کر کے کہ آخری موقع ہے میرا اور زندگی کا، آگے بڑھے، بڑھتے بڑھتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں آئے اور انہوں نے تلوار کھینچنی شروع کی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، نبی رحمت نے فرمایا عمر کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے نبی وہ آگے دشمن، اللہ کے نبی نے فرمایا عمر شانت بیٹھ جاؤ، خاموش بیٹھ جاؤ، ہم بدلہ نہیں، ہم اکرمہ کو سینے سے لگائیں گے۔ اکرمہ قریب آتے ہیں اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھ کر کے سب سے پہلے کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ہے، رحمت للعالمین بنا کر آپ کو بھیجا گیا، اور یہ نالائق قسم کے لوگ جو ہمارے دیش کے امن کو، شانتی کو، بھائی چارے کو بھنگ کرنا چاہتے ہیں، سستی شہرت پانے کے لیے بکواس کرتے رہتے ہیں، آئے دن بکواس کرتے رہتے ہیں۔ ہماری مسجدوں پہ حملہ ہوتا ہے، ہم خاموش، ہم لنچنگ میں مارے جاتے ہیں، ہم خاموش، ہمارے مدرسوں کو نشانہ بنا جاتا ہے، ہم خاموش۔ لیکن یاد رکھیں کہ اگر ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی گئی، ہم کسی حال میں خاموش نہیں رہ سکتے، کسی حال میں برداشت نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں نے پہلے بتا رہا ہوں، ہمارا یہ پروٹیسٹ، پرامن احتجاج نہ کسی پارٹی کے خلاف، نہ کسی گورنمنٹ اور حکومت کے خلاف، ان گستاخان رسول کے خلاف ہے جو آئے دن آ کے منہ پھٹ بات کرتے ہیں، ہمارے جج کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان کے خلاف ہمارا یہ پیسفل آج پروٹیسٹ ہے، آج یہ پورا ہمارا احتجاج اور مظاہرہ ہے۔ ہم بہت شانتی کے ساتھ، جیسا کہ ہمارے ایڈوکیٹ صاحب نے بتایا، اپنی سائڈ سے جائیں گے، ہم کو روڈ جام نہیں کرنا، ہم کو کسی سے مداخلت ٹکراؤ نہیں کرنی، ہمیں پولیس پرشاسن کو پریشان نہیں کرنا، ہم اپنی حفاظت خود کریں گے اور خود سویدھان کا پالن کریں گے، ایک رات سے ہم جائیں گے۔ سب آپ ہمارے پیچھے ہوں گے، ہمارے اکابرین حضرت مفتی ظاہر حسین صاحب، فون میلاد اللہ پر ہوتے ہیں، مولانا شیخ محمد صاحب، مولانا لقمان صاحب، پرورش صاحب، حاجی رمضان صاحب، ہمارے سب کے سرپرست۔ ہم نے کل اچانک 4-5 بجے یہ سوچا کہ بھائی ایسا تھوڑا سا ہو جائے، جو کرپشن کر رہے تھے ہم بھی کچھ محسوس تھے، اللہ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے کہ آپ 10-12 گھنٹے کی محنت میں اور طرح سے پیغام میں ہم نے
कोई इश्तिहार नहीं, कोई पर्चा नहीं, कुछ नहीं, थोड़े से कोई व्हाट्सएप ग्रुप में कोई बात छोड़ दी, लेकिन कुर्बान जाऊं मैं आपके ऊपर कि आपने अपने नबी से मोहब्बत रफीकत का वो मुजाहरा किया है जिसको आज ये पूरा इलाका, पूरा देश देख रहा है। अल्लाह को जज़ा खैर नसीब फरमाए। तो आप बार बार मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, बिल्कुल आप कोई ऐसा काम ना करें प्रशासन के खिलाफ या संविधान के खिलाफ, पुरअमन तरीके से, आराम से, सुलूक के साथ। और हमें कोई धक्का मुक्की नहीं करनी, कोई नारे नहीं लगाने, हमें कोई ऐसा नहीं करना काम किसी को आहत हो और किसी के मजहब में भी हम आज आए ऐसा काम नहीं कर सकते। हम किसी धर्म गुरु के खिलाफ नहीं कह सकते। हमें तो हमारा अल्लाह और हमारा कुरान ये कहता है तमाम रसूल और तमाम धर्म गुरुओं का तुम इज्जत करो। वला तसुब्बुल लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवन बिग़ैरि इल्म। अल्लाह हमसे कुरान करीम में कहता है तुम किसी के माबूदों को बुरा मत करो। फिर वो क्या करेंगे कि वो न जाने में अनजाने में तुम्हारे माबूद को बुरा करेंगे। इसलिए हमें तो मना किया गया। हम हर धर्म की इज्जत करते हैं, हर धर्म गुरुओं की इज्जत करते हैं। ये हमारा मजहब हमें सिखाता है, ये मदरसे हमें तालीम देते हैं, ये तबलीगी जमात हमें सिखाती है। हम सबकी इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं। और देश के सच्चे सही रखवाले और सही हम लोग मुसलमान हैं, हमने बड़ी कुर्बानियां दी देश की आज़ादी के लिए। दूसरे भाइयों ने, मैं कसम खा के ये बात कह सकता हूँ, इतना पसीना नहीं बहाया जितना मुसलमानों ने, उलमा ने देश की आज़ादी में अपना खून बहाया। दिल्ली के चांद नीचे कोई दरख्त ऐसा नहीं था जिसमें किसी आदमी की गर्दन न लगी पड़ी। बड़ी कुर्बानी देकर, खून दे करके हमने इसको सींचा है। लेकिन हम ये भी बताना देना चाहते हैं कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। हम इस साल देश में पैदा हुए और नहा धो करके नए कपड़े पहन करके, और हम इस साल इसी मिट्टी में हम दफन होते हैं। इसी मिट्टी में हमें इतनी मोहब्बत है कि मिट्टी में ही दफन होते हैं अपनी में। ये हमारा मजहब हमको सिखाता है। इसलिए मेरे अजीजों, हम इस देश में कोई किराएदार नहीं है, हम कोई किराएदार नहीं है, हम हकदार हैं। यहाँ के जर्रे जर्रे पर, पत्ते पत्ते पर हमारा हक है और इंशाअल्लाह क़यामत तक हमारा वो हक रहना है। और अगर इस हक को देने में कोई गुस्ताखी करेगा, कभी कोताही करेगा, हम गिरेबान पकड़ करके अपना हक देंगे। हमें कोई नहीं रोक सकता, संविधान ने हमें हक दिया है। तो हमारी बड़ी कुर्बानी रही देश की आज़ादी के लिए 1857 से 1943 तक। मेरे अजीजों, इसलिए हमें कोई काम ऐसा नहीं करना तो हमारे अकाब की तरफ उंगली उठे, हमारे भाईचारे की तरफ उंगली उठे। अल्लाह सबको जज़ा खैर नसीब फरमाए। शांति के साथ काम करते हैं। अब मैं गुजारिश करूँगा बड़े अदब के साथ, एहतराम के साथ, मेरे मोहतरम हजरत मौलाना शेर मोहम्मद साहब अमीरी दामत बरकातुहुल आलिया मोहतमी मदरसा मुबैन मुकास तहफ़ीज़ुल कुरान करीम तक पढ़ा देना। मेरी गुजारिश है हजरत से आप माइक पर तशरीफ लाएँ और अपने ख्यालात का भाई एक मिनट एक। हाँ मौलाना